تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اگر یہ کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سن جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، رکھ دیتی۔ اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنی عنی مالیا، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا، کوئی آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائیو اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا، تو نے جلدی سے سر زمین پہ رکھ دی،
تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ لی اور ایسے ایسے رگڑنے لگے، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نزا میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگا، اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ کس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، تو اس کی آخرت کی تیاری مکمل ہو۔ اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے۔ بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں سارے سور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں۔ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے، نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری۔ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، اس کو جماعت ملی ہماری، میں نہیں، ہمارا کچھ عرب سب، تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، نے کہا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات؟ وہ تو غصے سے کامنے لگا،
کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے۔ تو کہنے کا غلطنی یا سودانی، غلطنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ آسمان کھل گئے، یہاں اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا۔ کیا عجیب جہان ہے۔ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسانی ہی کہتے جانور ہیں، اولئک کالانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، کا جانور سے بھی بدتر۔ ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا، پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ ساتواں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے۔ تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ تو جب قریب آئے تو کھڑے ہو کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور ابن السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت ختم ہو گئی۔ بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے۔ اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی۔ جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی، اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھلے، آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے۔ تو یہ ایک ایسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے، عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے۔ یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی، اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر، تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے، اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے، اور آگے آپ نے کہا السلام علینا، قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بلایا، اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے، پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سلام علینا
اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے، کیا کریں گے پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے۔ ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی، کیا کروں میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں، پتر ہوں آچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول کی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں۔ اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں، پتر ہوں آچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول کی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں۔ اور سارے اس پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتے۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا، کہا بھئی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جائے، ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں، دھوبی نو تھی دینا نا سوفا کم کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں،
سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں. بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خامد کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان نہ کوئی سایہ اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں. اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے. 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. شکر میاں شادی آ رہی، فلانے میں راضی کرو، فلانے میں مناؤ، انہوں میں مناؤ، انہوں میں مناؤ، انہوں میں مناؤ. ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ، کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. یا تو اس کو سامنا نہ ہو، یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے. اس دن کی رسوائی بہت، اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں. یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں. یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کوئی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی تو ویسے ہی منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے 1 ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام. ایسی وفا. اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا ایمان لایا. آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا. یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رشتے گدارا. کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بن، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں. یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں. اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کر کے دل میں اتر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا. کنت تقیا حجیئا بالاسحار. آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا. والدهر على الأقوار. زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے. پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے. آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو. تو حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے. دروازے پہ دست. آدھی رات. کون؟ کا عمر. کمالی والے عمر. عمر کا میرے گھر میں کیا کام کا؟ دروازہ کھول، ہاتھ سے دروازہ کھول دے. تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی.
اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہے تھے بھی تو سنا دیں۔ یہ کیا دل ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک۔ یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ سفید کپڑوں میں تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، کون ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کا دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے، یہ بس میں دل کس سے سجائی ہے، اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہے میں نے کیا کر دیا۔ ہم سیکھنے کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے، اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں، باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس پہ بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے۔ آج وہ بھی اڑ گئے، انہیں کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا، ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا، لگا دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دی، اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا۔ تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟ بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے، ابا جان کیا ہوا؟ کا بیٹا ہوا 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فردے سے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کے، اور یہ مرد کیا حساب صاف دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب صاف دیں گے؟ یا ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی، مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی، اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، 5 روپے کرتے میں ابھی 5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہوتی۔ ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں، معاشرت اللہ کے رسول کی۔ آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، عن مالی، پیسہ من این اکتسبتہ، کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال۔ فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو۔ اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے۔ تو زارو قطار رونے لگے گا، یا رسول اللہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں۔ کب سکھایا آج ماں باپ کو تو فرصت ہی نہیں، کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں، آنے کا مقصد کیا ہے۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتا، صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی۔ ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ جو گزر رہے تھے، بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ تو کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ کہا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے کہ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے۔ کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟ اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے، وہ کیا سمجھا رہے؟ وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہمیں۔ پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم وقت مانگتے ہیں بھائیوں، ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے، کس فرق نہیں ہے، بہت بڑا کام دیا ہے، انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا کام ہماری عورت کو ملا ہوا ہے۔ اس لیے سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگا، کما کے بھی لاؤ، بازار سے کوئی سودا تو وہ بھی لا کے دو، اس کو گھر میں رکھو، اس کو پردے کی چیز بنائے۔ عورت کہتے ہیں پردے کو عورت کا نام ہی پردہ ہے، اور اس کا اسلام نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اس کے نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا، چاہے جائے کہ وہ بال بازار میں پھرے۔ پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے قرآن بس، باقی سارا قرآن آپ الف لام سے شروع کریں اور والناس پہ پہنچ جائیں، آپ کو ایک عورت کا نام نہیں ملے گا۔ مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو صاف کیا، ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی جہاں بھی عورت کا نام آیا تو امرأۃ فرعون کی بیوی، تو اگر اللہ آسیہ کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، تاریخ میں ہے نا۔ امرأۃ العزیز گورنر کی بیوی، اگر اللہ زلیخا کہہ دیتا تو کیا حرج تھا، زلیخا نام موجود ہے۔ امرأۃ نوح کی بیوی، امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی، عورت کا نام خامد کی نسبت سے آیا ہے، یا بھائی کی نسبت سے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا باپ کی نسبت سے، خامد کی نسبت سے، نام براہ راست مریم بس۔ علماء نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرز کلام سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی چھپا ہوا،
عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، وہ بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ چیز ہے، تو چہرہ کھول کے یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ویسے تو جائز کرنے کو جو مرضی جائز کروا لیں، ہر جگہ سے مفتی مل جائیں گے، لیکن ایک مفتی ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی جب بیدار ہوتا ہے تو پورے وجود کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ہم اس کو تھپ تھپا کے سلا دیتے، سو جا سو جا سو جا، تاکہ مجھے دوبارہ وہ اندر سے پریشان نہ کر دے۔ تو وہ گھر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک امت کی تعمیر ہے کہ ایسی نسل تیار کرو کہ جو اللہ کا دین اور اللہ کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی لے کر ساری دنیا میں چل سکیں۔ تو مرد تو پہلی کمائی میں ہوتی، تھوڑے وقت میں، زیادہ وقت تو میں اپنے کاموں میں مشغول ہوں، بچوں کو اسکول اور نرسری فیڈر منہ میں اور اسکول جا رہے، کیا ظلم ہے بھائی، ہمارے درد جان چھوٹے، اور وہاں سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے، جو یہود نے بیٹھ کے ہماری ساری نسل خرید لی۔ ایسا بے حیا معاشرہ ہمیں دے دیا کہ جہاں حیا دار ہونا بے عزتی ہو گیا، برقع کرنا وہاں ایک شرم کی چیز بن گیا، اور کھلے منہ پھرنا ایک شرافت کی چیز بن گیا۔ یا اللہ، کس دیش میں آ گئے جہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہماری عورتوں کے ذمہ اللہ نے بہت بڑا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیٹھ جاؤ گھروں میں، کیا کرو؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہ تمہارا کام ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی اولاد کو سکھاؤ، آنے والی عورتوں کو سکھاؤ۔ اور یہی حکمت تھی آپ کی شادیاں زیادہ کرنے کی، کچھ شوق سے نہیں ہے۔ اگر آپ شوق سے شادی کرتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے؟ 2 دفعہ، واضح 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ زیادہ مشہور، 2 شادیاں پہلے ہوئی، ان سے بھی اولادیں موجود ہیں، اور خود 25 سال کے ایسے خوبصورت جوان کہ جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ لوگوں نے معاشرت سیکھی نہیں رسول اللہ کی، صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا، شادیاں کر دیں، آگے یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے۔ تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ ہمارے پیچھے ایک بڑی طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پہ نگران ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس۔ اور اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میری گزارش ہے، میری بات پر غور کریں، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں، کہیں رک جائیں۔ آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے بھائی مجھے سعید کالونی جانا تھا، وہ کس طرف کو راستہ ہے؟ تو ہم بھی رکیں، پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کون سی جسے تو چاہتا ہے، وہ زندگی کون سی جسے تیرا رسول چاہتا ہے، اس کو ہم زندہ کر دیں، بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے۔ یہ گھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ تو بھئی ایک دن کے لیے آپ کے ماحول میں محلے میں آنا ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دیا، تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، آئیو اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہم بالکل اللہ کے رحم و کرم پر
ہم ہمارے مرد بھی تیاری کریں، ہماری عورتیں بھی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو اس سے تیار کریں۔ تو اس کے لیے بتائیں، ایک دن مقدر میں تھا تو اس کی گزارش یہ تھی کہ بھئی ہر عورت اپنے گھر کو مسجد بنا دے، پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پردہ نہ ہو، لڑکا ہے تو حیا والا ہو، اور بے نمازی کو قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ، ہمیں سوکھی کھلاؤ پر حلال کی ہو، ہمیں چوری کا پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم جھونپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں دولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ اور ہم عورتوں کے لیے رکھیں 3 دن کے لیے اپنے محرم کے ساتھ، خامند کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلیں۔ اگر 2-3 مہینے کے بعد 3 دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک اندر میں استعداد دین پہ چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی، اور یہی استعداد پھر پورے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پہ شروع کریں گے۔ آپ بولو، اندر مستورات نام لکھ لیں یا آپ نام لکھ ہیں؟ اگلے جمعے سے ڈائمنڈ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو اس سے بھائی تو سعید کالونی سے جماعت بھی تیار ہو جائے 4 مہینے کی چلے کی۔ اب مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا۔ مورخہ 27 اکتوبر سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام سعید کالونی فیصلہ آباد مستورات میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع تھا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہو۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ وہ 139 تھی ادریس صاحب کے گھر میں، مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، وہاں ہوگی۔ جمعہ بھی انشاءاللہ کل ظہر کے بعد بیان ہوگا، پھر اتوار کے دن 10 سے 12 اور 2 سے 4۔ تو یہ 2 دن میں جہاں جہاں مستورات تشریف لا سکیں خود بھی تشریف لائیں، اپنے اور ساتھ عزیز و اقارب کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما اور ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ مبارک طریقہ جس کو لے کر تیرا محبوب آیا، اے اللہ وہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے، اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تہذیب کو اے اللہ تو ختم فرما دے، اسے دریا برد فرما دے۔ اے اللہ وہ مبارک قرآن مجھے تیرا محبوب دنیا میں لایا، اس کو اے اللہ گھروں میں، بازاروں میں، حکومت میں، سیاست میں، عدالت میں، ہر چیز میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما، اس پوری کالونی کو قبول فرما، ان پر اپنی رحمت کو اتار دے، ان میں برکت عطا فرما دے، ان کے کاموں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، در و دیوار پر اپنی رحمت کو اتار دے اور انہیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمته يا رحمة. دنیا کے ہر شے کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی کی مشیت سے، اللہ ہی کی چاہت سے دنیا کا ہر سسٹم کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جس چیز کو جتنا چاہتا ہے اتنا اٹھاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گراتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے چھینتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے. یفعل اللہ ما یشاء. اللہ کی ذات ہر وہ چیز کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے. انسان چاہے نہ چاہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے تو وہ کر بیٹھتا ہے. کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب اذا قال له کن فیکون، جب وہ کسی شے کے بارے میں کہے کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جو انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جس چیز کو چاہ لیتا ہے اسے کر بیٹھتا ہے، اسے کر دکھاتا ہے. چنانچہ نبیوں کے قصے، اولیاء کے قصے، صحابہ کے قصے اس کی شہادت دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو مار دیا جائے اور اللہ نے چاہا موسیٰ کو بچا لیا جائے. اللہ کی عظیم قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال دیا جو فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہو. جو فرعون موسیٰ کی تلاش میں تھا، جو فرعون موسیٰ کو مارنے کے فراق میں تھا، اللہ نے اسی کی گود میں لا کر موسیٰ کی پرورش کرائی. یہ اللہ کی قدرت کی عظیم شاہکار ہے. یہ اللہ کی مشیت کی عظیم مثال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. اہل مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. ان کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور یہ کہا کہ ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. مگر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بیچ سے نکل گئے، ان لوگوں کے بیچ سے نکل گئے جو حضور کی قتل کے ارادے سے، آپ کے قتل کے منصوبے سے، آپ کے کمرے کا، آپ کے حجرے کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے. چاروں طرف دشمنوں کا پہرا پڑا تھا. اللہ کا حکم آتا ہے، حضور ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے. سارے لوگ تنگ ہیں، حضور نکل گئے. جب صبح ہوئی لوگوں نے غمنہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جب اندر سے باہر آئے تو حضور نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضور تو نکل گئے ہیں. تب لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم تو یہیں کھڑے ہیں، ہمارے بیچ سے نکل گئے. سچ ہے کہ لوگ حضور کے خلاف مکر کر رہے تھے، حضور کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، حضور کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر رہا تھا. انہی کے بیچ سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. آگے چلیے. حضور جب گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور اب گئے ہیں. اور جاتے جاتے ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ غار ثور پر جا کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ لی. جب آپ غار ثور میں گئے، یہ تعاقب کرنے والے، یہ پیچھا کرنے والے کفار و مشرکین پیچھے پیچھے غار ثور تک جا پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں آرام فرما رہے ہیں اور یہ پیچھا کرنے والے وہاں تک جا پہنچے ہیں. اب اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوف ہوتا ہے. حضور سے کہتے ہیں کہ حضور، جن کا ڈر تھا وہ تو سامنے آ گئے ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر خوف نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ ہمارے سامنے آ کر بھی ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ آئے اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس لوٹے، مگر پھر بھی ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ خرامہ خرامہ نہیں چلتے. ایک معصوم بچے نے
आहो बुका सुनी, रोना धोना सुना। कईयों को देखा गिरबान फाड़ रहे, कईयों को देखा अपनी चूड़ियां तोड़ रही, कईयों को देखा वो बेहोश होके गिर रही, कईयों को देखा तो उनको पानी पिलाए जा रहे। हैरान होकर देखता है कैसे खूबसूरत घर में ये मातम कैसा है, ये रोना कैसा है। देखता है कि उसके दादा को, उसकी दादी को, उसके बाप को, उसके भाई को, उसके चाचा को, उसकी अम्मा को, उसकी खाला को, उसकी फूफी को, उसके दोस्त को एकदम उसकी आवाज बंद हो गई और उसकी आंखों की शमें बुझ गईं और एक बोलता वजूद एकदम साकित हो गया। माली वक़फ़्तु अलल क़ुबूर मुसल्लिमा, क़ब्रुल हबीब फला यरुद्दु जवाबी। ये हजरत अली का शेर है। जब हजरत फातिमा को दफन कर दिया तो फिर उनको पुकारा, या फातिमा, तो जवाब आता खामोश, या फातिमा, फातिमा, जवाब ही नहीं। फिर ये शेर पढ़, माली वक़फ़्तु अलल क़ुबूर मुसल्लिमा, क़ब्रुल हबीब फला यरुद्दु जवाबी। ये क्या हुआ कि वो फातिमा जिसे मैंने कभी रात में पुकारा तो उसने लब्बैक कहा, सोती को पुकारा तो उठ के बैठ गई, काम करती को बुलाया तो काम छोड़ के आ गई, गर्मी में सर्दी में बुलाया तो लब्बैक कह गई। आज मैं बुला रहा हूँ जवाब ही नहीं आ रहा, क्या हुआ? क़ब्रुल हबीब फला यरुद्दु जवाबी। ये तो मेरी महबूब थी, आज इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? ओहो, पता चल गया। लिकुल्लि इज्तिमाइन क़लीलैन फ़ुरक़तन व कुल्लुल्लज़ी क़ब्लल ममात क़लीलु। पता चल गया कि ये दुनिया की जिंदगी धोखा है और मैं और वो जो यहाँ रहे थे कभी तो मिल बैठे भी न थे कि जुदाई हो गई और मौत ने हमें जुदा कर दिया और उसे मट्टी में दबा दिया और मैं जिंदा खड़ा हूँ, मुझ पर ये राज खुल गया। इन इफ्तिक़ादी अहमद बअद फातिमा, इन इफ्तिक़ादी फातिमा बअद अहमद दलील अला अल्ला यदूम खलीलु। मुझे पता चल गया कि पहले मैंने अपने हाथों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोया, फिर आज फातिमा भी खो गई मुझसे, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ कोई दोस्ती सलामत नहीं, कोई घर सलामत नहीं। ये घर कितने शौक से बना पड़ा है, लेकिन कितनी हसरत की बात है कि चंद दिनों के बाद यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे और मट्टी और कीड़ों के घर में जाके इनके अपने ही इनको दबा देंगे। कोई इनकी हाय हाय भी नहीं सुनेगा कि हमने तुमने इतने अरमानों से घर बसाया, एक एक पौधे का इंतखाब करके लगाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ हाँ, यही दुनिया की रीत है। मरने वालों को कोई घर में नहीं रखा करता, यहाँ जिंदों के लिए मकाम है, मरने वालों के लिए नहीं है। जाओ जाओ, कअल्लम तकुन बैनी व बैनका वला हुस्न गुद्दिन मर्रतन फित तबादुली। एक दिन ऐसा आएगा कि इस घर बनाने वाले को कोई याद भी नहीं करेगा कि किसी ने ये घर बनाया था। खबरें ही भूल जाएंगी, नाम भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएगा कि कभी मिल के बैठे थे, कभी मिल बैठे हों, ये भी भूल जाएगा। इस जहान की वक्त सरिश्त यानी फितरत वो बेवफाई है और इस जहान की फितरत भूल जाना है, इस जहान की फितरत मिटना है, बचना नहीं है। कि मैं तो मरते मरते बचा। अरे एक दिन बचते बचते मर ही जाओगे भाई, कब तक कहोगे मरते मरते बचा? एक दिन तो बचते बचते मर ही जाओगे। वो देखो जनाजे उठ रहे हैं, एक दिन हम भी उठा दिए जाएंगे। तो जी लगने से पहले ही एक ज़र्ब लगी कि नहीं, यहाँ तो मरते भी हैं, यहाँ तो उठ जाते भी हैं।
بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے، جیسے تھی کوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج وتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے، وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے، تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا، کوے بھگا رہا، بچے بھگا رہا، کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا ہے۔ ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا، اسی کو پھر اس کے اوپر تھریشر چلا رہا ہے اور اس کو پرزے پرزے کر کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے۔ اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے۔ پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کون آیا تھا، کس نے بنایا تھا۔ چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی، بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنی خون دے کر یہ حکومت بنا گیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے، کہیں کھیل تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے۔ اچھا بھائی کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، کوئی حد ہے، کہیں جا کے رکنا ہے، کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو، کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے۔ ایک سے ایک نیا پروگرام، نئے سے نئے ڈیزائن، نئے سے نئے منصوبے، ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے، ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے، ادھر بڑے عالی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے، یہ بھی آ رہے۔ آپ غور تو نہیں کرتے کائنات میں یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے۔ ایک دم آنکھ کھلتی ہے، یہ کیوں مر گیا، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں، موت کیا ہے۔ تو پھر پتہ چلا یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا آگے کوئی زندگی ہے کہ بس یہی کچھ ہے، مر گیا، چند دن روئے ہم نے بھلا دیا، آپ دیکھتے نہیں تو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہو، تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریک ہو گئی۔ وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا، تو یہاں کر ذہن خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، عقل خاموش ہو جاتی ہے آگے کیا ہے۔ لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہی ہو، صرف عقل ہو،
اور فطرت صحیح ہو تو وہ دنیا سے جی ہٹا لیتا ہے. دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا. جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے؟ جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے، جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے میرے بندے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا. تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا، یقیناً. کیا یا اللہ؟ قادرین، ہمیں قدرت ہے. کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا. تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا. بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں. اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی. لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ. مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جس دن آنکھیں جائیں گی، سورج چاند پہ نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی. پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں. کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے. سعید کالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے. الی ربک یومئذ المستقر. آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے. زمین پکڑ لے گی. یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے. تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے. ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں. یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا. آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے. تب کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا. آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا. وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے. یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا. وہ ایک مقرر دن ہے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا. تأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے. سما فکانت ابوابا، دروازے آسمان کے. سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے. اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی. وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی. ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا. یا اللہ، اللہ
خود سروں پر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا، اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا. کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش. اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا. آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں. پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، آواز آئے گی یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم. تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا. انظر افعالکم واسمع اقوالکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا. الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہو گئے اور میں بولوں گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا. آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی. بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں. بول. زبان خاموش، جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اللہ کی قسم آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں اور جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا. تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا، پھر اللہ زبان کھولے گا کہے گا تیرا ستیاناش ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. ان کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا. آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں. سعید کامیاب، کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا